بابا سے بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی وبارک وسلم وزد علی صاحبۃ الدعوۃ النبویہ وصولۃ الحیدریہ والقسمۃ الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعۃ الحسینیہ والعبادۃ السجادیہ والمعاصر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوۃ النقویہ والہیبۃ العسکریہ والغیبۃ الالہیۃ القائمہ بالحق، صلوات۔ اما بعد، فقال اللہ تبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال العشر، صلوات بر محمد وآل محمد۔ تمام حمد و ثنا اسی معبود برحق کی بارگاہ میں کہ جو لائق حمد و ثنا ہے، جو لائق عبادت ہے، جو لائق حاجت روا ہے، اور بے شک تمام درود و سلام ان برگزیدہ ہستیوں کی بارگاہ میں کہ جن کا وسیلہ انسان کو تقرب کی منزل تک پہنچاتا ہے، اور بے شک جن کا وسیلہ زندگی میں بھی ہمارے لیے شفا ہے اور آخرت میں بھی ہمارے لیے شفاعت ہے۔ عزیزان گرامی، آج شب جمعہ ہے، بے شمار فضیلتوں کی رات ہے، بہت زیادہ اہمیت ہے، اس لیے کہ آج کی رات ہمارے نام اعمال ہمارے مولا و آقا اس وقت کے مولا اور ولی امام وقت کے سامنے جاتے ہیں، اور بے شک وہ مومنین کے اعمال دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، اور جن کے اعمال میں کمی و بیشی رہتی ہے وہ غمگین ہوتے ہیں اور خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ خدا توفیق دے اور ہدایت دے۔ اور دوسری سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ بحق اہل بیت اطہار آج کی رات مرحومین کو تھوڑا سی آزادی ملتی ہے، اور جو کچھ ہم ان کو بھیجتے ہیں، چاہے وہ غذا کی صورت میں ہو، چاہے وہ لباس کی صورت میں ہو، قرآن کی تلاوت کی شکل میں ہو، کوئی بھی نیکی اگر ان کی بارگاہ میں بھیجی جاتی ہے تو بحق آل محمد ان تک پہنچتی ہے، اور اگر ان تک ہم نہیں بھیجتے تو خدا ان کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ اور جا کر اپنے لاحقین، اپنے رشتہ داروں سے مانگو، اور اس بات کا ثبوت ملتا ہے روایتوں میں۔ اور اس وقت شیخ عباس قمی کی جو کتاب ہے منازل الاخرہ، یعنی مرنے کے بعد کیا ہوگا، سب کے گھر میں وہ ہونی چاہیے تاکہ پڑھیں اور سمجھیں کہ جو منزل آخرت ہے اس وقت وہاں پر کیا ہوگا اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور خدا کی بارگاہ میں کن اعمال کے ساتھ ہم جائیں کہ ہماری آخرت بخیر ہو۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک عالم دین رات کو سفر کر رہے تھے، رات زیادہ ہو گئی تو ایک قبرستان کے کنارے انہوں نے اپنا قیام فرمایا، دیکھا کہ رات کا پچھلا پہر ہے۔ وہ عالم دین ہمارے جیسے نہیں تھے، وہ عارف بلند مرتبے والے، انہوں نے ان کی عالم
برزخ کی آنکھوں سے انہوں نے دیکھا کہ جیسے قبروں کے اندر سے کچھ لوگ نکل رہے ہیں اور یہاں وہاں چل رہے ہیں۔ وہ حیران و پریشان درمیان میں گئے تو دیکھا کچھ لوگ ڈھونڈ رہے ہیں، کسی کو کوئی پھول ہاتھ لگتا ہے، کسی کو کوئی گلدستہ ہاتھ لگتا ہے، کسی کو کوئی خوبصورت چیز ہاتھ لگتی ہے اور وہ چیز لے کر ہنسی خوشی مسکراتے ہوئے اپنے اپنے قبروں میں جا کے سو جاتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے کہ جو بڑا مطمئن اور آرام سے کھڑا ہوا ہے۔ میں اس کے پاس گیا اور پوچھا کہ سب لوگ تو کچھ نہ کچھ تلاش کر رہے ہیں، سرگرداں ہیں، اور تم کچھ نہیں سرگردہ ہو؟ کہا تمہیں نہیں معلوم آج شب جمعہ ہے اور اس وقت خدا نے لوگوں کو حکم دیا ہے کہ تمہارے رشتہ داروں نے، تمہارے محبت کرنے والوں نے جو کچھ تم کو بھیجا ہے تم حاصل کرو اور جاؤ اپنی اس جگہ پہ جہاں پہ سو رہے تھے، تاکہ سکون و آرام کے ساتھ تم سو سکو وہاں پہ۔ کہا کہ جو کچھ وہاں سے بھیجا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں تبدیل ہو کر، ٹرانسفر ہو کے خوبصورت لباس کی شکل میں، خوبصورت پھول کی شکل میں، خوبصورت اجرت کی شکل میں ان مرحومین کو ملتا ہے، اور وہ لے جا کر اپنے ساتھ سینے سے لگا کے قبر میں سو جاتے ہیں اور پورے ہفتے اس نعمت سے ان کو سکون و قرار ہوتا ہے۔ کہا تم تو کچھ نہیں ڈھونڈ رہے، تم تو کچھ نہیں تلاش کر رہے ہو۔ اس نے کہا میں دنیا میں کر کے آیا ہوں، ایک ایسا امام بارگاہ بنا کر آیا ہوں کہ جہاں ہر وقت عبادت ہوتی ہے، ذکر حسین ہوتا ہے، مجلس عزا حسین برپا ہوتی ہے۔ اس کا اتنا زیادہ ثواب ہے کہ مجھے کسی انسان کے بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں ہے عزاداران حسین۔ یہ ہے ذکر حسین کی شفا کہ دنیا میں بھی اس فرش سے سب شفا لے کے جاتے ہیں، قبر کے اندر سو جاتے ہیں وہاں بھی شفا مل رہی ہوتی ہے۔ تو کہا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کو کچھ نہ ملا یہاں پہ، جن کے لیے نہ پھول آئے، نہ خلعت آئے، نہ لباس آیا، تو وہ کیا کریں گے؟ کہا ان کو حکم دیتے ہیں فرشتے، کہتے ہیں جاؤ دروازوں پہ جو تمہارے رشتہ دار ہیں، جنہوں نے تمہارا حق لیا ہے یا جن کے لیے تم چھوڑ کر آ گئے ہو، حرام و حلال جمع کر کے ان کو چھوڑ کر آ گئے، لو یہ مکان بنا دیا اب رہو، یہ سب دولت جمع کر دیا عیش کرو، جاؤ ان کے دروازے پہ مانگو ان سے۔ وہ آتے ہیں، روتے ہیں، گڑگڑاتے ہیں، مگر سب خواب غفلت میں سو رہے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ صبح کی فجر کی نماز بھی قضا ہو جاتی ہے اور پھر وہ روحیں واپس اپنے قبروں میں روتی اور تڑپتی ہوئی چلی جاتی ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ نہ سمجھا جائے کہ مرحومین چاہے ہمارے جتنے عرصہ ہوا دنیا سے چلے گئے وہ ہمیں یاد نہیں کرتے، وہ ہم سے زیادہ ہم کو یاد کرتے ہیں، ان کو ہم سے زیادہ ہماری ضرورت ہوتی ہے کہ یہاں پہ جو ضرورت تھی یہاں تو تھوڑی سی خدمت کر کے عزیزان گرامی ہم سکون پا جاتے ہیں کہ چلو ایک وقت کی روٹی دے دی، تھوڑی سی اچھی سی باتیں کر لی، وہاں پر اس سے زیادہ ان کو ہماری ضرورت ہے۔ اور بے شک پروردگار عالم یہ کہتا ہے کہ جو ان پہ رحم کرتا ہے، اللہ مرحمہ کما ربیانی صغیرہ، کہ بار الہ ہمارے والدین پہ اس طرح سے ہم پہ محبت کر، رحم کر، جیسے ہم چھوٹے سے تھے وہ ہم پہ محبت کیا کرتے تھے۔ عزیزان گرامی، ذکر حسین ہے، مجلس عزائے حسین ہے، ماہ محرم کی تیسری مجلس ہے، عنوان ہے قرآن اور حسین شفا ہے، اور بے شک شفا ہے۔ کیسی شفا ہے کہ آج ہر درد کی دوا حسین ہے، ہر مرض کا علاج ذکر حسین ہے۔ کہ جب کیا مسئلہ ہے آج کل، جو سب سے بڑا مسئلہ ہر گھر میں ہے، ہر محلے میں ہے، ہر جگہ ہم کو نظر آتا ہے، ایک خوف ہے جو قناعت نہیں ہے، ایک بھوک ہے جو ختم نہیں ہوتی ہے۔ لا یہ بھی جمع کر لیں، وہ بھی جمع کر لیں، دروازے پہ 2 تالا لگا لیں، کہیں وہ ہم سے یہ چھین نہ لے، کہیں ہمیں تباہ برباد نہ کر دے، کہیں چور، بہت سارے خوف جو ہمارے دلوں میں سمائے ہوئے ہیں، اور بھوک ہے کہ ہمارا نفس جو ہے وہ پر ہوتا ہی نہیں ہے۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ہم حصہ تبرک لیتے ہیں عزیزوں، ایک بچے کا بھی لے لیا، 2 کا بھی لے لیا، 3 کا بھی لے لیا، 2 گھر پہ بچے، یہ ہوس ہے کہ ختم ہوتی نہیں۔ ایک تبرک کیا کافی نہیں ہوتا اگر وہ مل جائے؟ اس کے ذکر حسین کے لیے آتے ہیں، شفا لینے کے لیے آتے ہیں، تو وہاں پر بے احترامی کیوں، بے ترتیبی کیوں، انصاف کیوں نہیں، عدل کیوں نہیں؟ کہ کہیں ہماری اس حرکت سے کسی دوسرے کو کمی تو نہیں پڑ رہی، یہ صاحب خانہ کو شرمندگی کا سامنا تو نہیں کرنا پڑ رہا؟ یہ بہت چھوٹی سی ایک مثال ہے عزیزان گرامی، اس لیے کہ ہمارے مزاج میں اس وقت صبر و تحمل نہیں ہے، قناعت نہیں ہے۔ اور قرآن اور حسین اس کا جواب اس فرش سے مل جاتا ہے
کہ قرآن پکار پکار کے کہتے لإلاف قریش رحلۃ الشتاء والصيف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی وأطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، کہ رب کعبہ کی قسم اس کے سامنے سر کو جھکا دو، مطمئن ہو جاؤ، سر کو جھکا دیا رب کے سامنے، اب یہ سر کسی کے سامنے نہیں جھکے گا۔ اور کیوں نہیں جھکے گا؟ کہ پھر وہی رب تمہیں خوف کے اندر امن دے گا، وَأَطْمَنَهُم مِّن خوف، مطمئن کر دے گا، وَطَاعَةُ الْغَنِيِّ، اس کی اطاعت تم کو اتنا غنی اور مستغنی کر دے گی کہ سونا بھی پڑا ہو دل نہیں چاہے گا دیکھنے کا، نعمتیں بھی پڑی ہوں تو دل نہیں چاہے گا اٹھانے کا، وَأَمَنَهُم مِّن خوف وَجُوعٍ، کہ جو تمہاری بھوک ہے اس کو بھی ختم کر دے گا۔ یعنی کہ وہ محبت اتنی زیادہ تم کو سیر کر دے گی، پیٹ بھر دے گی کہ اب دنیا کی محبت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اسی لیے تو جب جناب قاسم سے پوچھا جاتا ہے میرے لال تم موت کو کیسا پاتے ہو، کہ شہد سے زیادہ شیریں، یعنی دنیاوی مٹھاس سے زیادہ وہ مٹھاس ہے کہ جو موت کی، جو شہادت کی مٹھاس ہے۔ اور یہی خوف کہ جو دنیا میں اس وقت چھایا ہوا ہے، اور کیوں چھایا ہوا ہے؟ کیونکہ خوف وہ عمل ہوتا ہے جان گرامی، یہی تو مسئلہ ہے کہ جس سے غریبوں کو ڈرایا جائے، جس سے کمزوروں کو ڈرایا جائے اور ڈرا کر اپنا کام ان سے نکلوایا جائے۔ اس وقت دنیا کی بڑی بڑی قوتیں، دوسری قوتیں مسلمانوں کو خوفزدہ کر کے ان سے اپنا مطلب نکال رہی ہیں کہ نہیں، ان کے عقیدوں کو کمزور کر رہی ہیں کہ نہیں، ان کے مسلک کے اندر دوسری چیزیں داخل کر رہی ہیں کہ نہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ خوف ہے کہ اگر تم نے اس پہ عمل نہیں کیا تو نقصان اٹھاؤ گے، اگر تم نے ہماری حمایت نہیں کی تو تمہیں تباہ کر دیں گے، اگر تم نے ہماری حمایت نہیں کی تمہیں برباد کر دیں گے۔ یہ خوف اور ڈر کے مارے ہم ان کی طرح بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر ہمیں طریقہ اور ترقی کرنی ہے صحیح طریقے سے تو پھر ہم ان جیسے بن جائیں، ان جیسا لباس پہنیں، ان جیسے چلیں، ان جیسا کھائیں، ان جیسے اچھے اچھے برگر کھائیں، پیزا کھائیں تاکہ ہماری صحت بنے گی۔ عزیزان گرامی، یہ ہماری اور اسلام کی خوراک نہیں ہے جس کے پیچھے مر رہے ہوتے ہیں ہم لوگ۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہماری نہیں ہے، یہ خوف ہے کہ ان جیسا استعمال کریں گے، ان جیسے بن جائیں گے۔ ان جیسے کیسے؟ وہ جو ترقی کر رہے ہیں، وہ دوسری قومیں جو ترقی کر رہی ہیں۔ اور اس استعمال سے جتنی زیادہ باہر کی چیزیں استعمال کریں گے اتنا زیادہ ایمان کے اندر جراثیم آتے چلے جائیں گے، اور یہ حقیقت ہے اور یہ سچائی ہے۔ اپنے قلب کو پاک رکھنا، اپنے دل کو پاک رکھنا ہے اور پھر مطمئن کرنا ہے، اپنے دل میں ایمان کو لانا ہے۔ تو جتنی کوشش ہو سکو اسلام سے نزدیک ہوتے چلے جاؤ۔ حسین کی زندگی ہے، 3 دن کی بھوک اور پیاس ہے۔ کیا کسی بچے نے کہا کہ ہمیں کھانا چاہیے؟ ایک پیاس فطری چیز ہے، ایک پیاس ایک شرعی چیز تھی کہ جس کے لیے بچے التش کر رہے تھے۔ یہ تو یہ معصوم بچے جو ہمارے بچے مجلس میں بیٹھتے ہیں بغیر چپس کے ان کا گزارا نہیں ہوتا، وہ حسین کے بچوں سے سیکھیں کہ 3 دن کی بھوک پیاس نہیں، کسی نے کچھ مانگا کھانے کے لیے کہیں نہیں ملتا، کوئی تاریخ نہیں کہتی، بچے کہہ رہے ہیں ہمیں بھوک لگی ہے۔ بس التش، وہ بھی 8 محرم کو التش کی جب پانی ختم ہو گیا، 4 محرم کو پانی آخری آیا ہے، 4 کو ختم ہو گیا ہے پانی شام تک، اور اس کے بعد خیموں میں پانی نہیں ہے، تھوڑا سا جو بچا ہے وہ بچوں کے لیے ہے۔ بڑے تو پیاسے ہی ہیں، کب سے پیاسے ہیں کوئی تاریخ نہیں ملتی، بچے اس وقت سے پیاسے ہیں جب پانی ختم ہو گیا۔ 7 کو ختم ہو گیا تھا پانی، اور پھر 8 تاریخ کی شام سے التش کی آوازیں بلند ہوئی ہیں، مگر کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ بچوں نے کوئی دنیاوی طلب کی ہو، کوئی کچھ مانگا ہو۔ اور خوف کوئی نہیں ہے کہ آپ شام غریبہ کا دیکھ لیے، پورا کردار دیکھ لیے، پوری زندگی دیکھ لیجئے، آپ شام اور کوفہ کے بازاروں میں دیکھ لیے کہ خواتین کے چہرے پہ خوف آیا ہے، بہادری تو نظر آتی ہے۔ ظالم اور جابر اور قاتل بادشاہ کے سامنے جب کھڑے ہوتے، اپنے زیاد کے سامنے ہو یا یزید کے سامنے ہو، اور کہتے کہ یہ تو بتاؤ ما رأیت الا جمیلہ، بی بی زینب کہہ رہی ہیں خوف نہیں ہے، بھوک نہیں ہے، اسلام کی حفاظت اگر زینب نے کس طرح کی، یہ تو بتاؤ کہ جو اذان ہو رہی تیرے جد تھے میرے جد تھے، وہی کس کے گھر آتی تھی؟ میرے گھر آتی، تمہارے گھر آتی تھی۔ کیا پاورفل خطبہ ہے بی بی زینب کا، اور ہم کسی دولت والے کے سامنے بھی چپ ہو جاتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ اس کا جو فائدہ مل رہا ہے وہ نہ ملے ہمیں۔ مگر فرش عزائے حسین شرعی اور حقیقی بہادری ہم کو سکھاتی ہے، اور قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اپنے سر کو جھکا دو، مخلص ہو کے جھکا دو، اخلاص کے ساتھ جھکا دو، تو کہیں بھی تمہارا سر جو ہے وہ ذلیل نہیں ہوگا، کہیں بھی تمہیں شرمندگی کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا۔ اور بے شک اسلام کی تاریخ ہے
اسلام کی ہسٹری ہے، قرآن کی ایک ایک آیت ہے جو ہماری رہنمائی کرتی چلی جا رہی ہے، چاہے وہ جنگ احد ہو، جنگ بدر ہو، جنگ احزاب ہو، تمام جنگوں میں کردار اہل بیت کو دیکھیے، کردار صحابہ کو دیکھیے، دوسرے لوگوں کا کردار کو دیکھ لیے کہ جو جتنا خدا سے قریب رہا ہے وہ اتنا خوشنودی رب کو اس نے حاصل کیا ہے۔ جنگ احد کو دیکھ لیے، عجیب معرکہ ہے، عجیب معرکہ ہے، جو دنیا بھی کی لالچ بھی دکھائی جا رہی ہے اور آخرت کی لالچ بھی دکھائی جا رہی ہے کہ جب علی سے پوچھا جاتا ہے سب تو چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، سب تو چھوڑ کے چلے گئے تھے، تم کیسے رسول کی حفاظت کر رہے تھے؟ اور کیسے ایک ہاتھ سے رسول کو پکڑا ہوا تھا، دوسرے ہاتھ میں ذوالفقار تلوار تھی، اس وقت ذوالفقار نہیں آئی تھی، دوسرے ہاتھ میں تلوار تھی، گھومتے چکر لگاتے جا رہے تھے، جو دشمن رسول کے قریب آتا تھا اس کو قتل کرتے چلے جا رہے تھے، یہاں تک کہ قتل کرتے کرتے وہ تلوار ٹوٹ گئی۔ اب گھبرا یا پریشانی میں بلند آواز سے ایک مرتبہ کہتے ہیں بھائی تلوار تو ٹوٹ گئی۔ رسول مسکراتے ہیں، آسمان سے ایک تلوار آتی ہے کہ جس کو ذوالفقار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، یہ شعر جو ہے عزیزان گرامی، یہ اہل بیت کی بہادری اور شجاعت صرف اہل بیت کا ہی تو امتیاز نہیں تھا، جو ان کے قریب ہو جاتا ہے اس کو بھی تحفہ ملتا ہے۔ آپ اس گھر میں آتے ہیں، مجلس عزائے حسین میں تشریف فرما ہوتے ہیں تو صرف تشریف فرما نہیں ہوتے، بلکہ جو کچھ یہاں میں جس کی جتنی ظرفیت ہوتی ہے، جس کا جتنا شعور ہوتا ہے اور جس کی جتنی محبت ہوتی ہے اتنا ہی لے کے جاتا ہے، دامن بھی بھر کے جاتا ہے، دنیا کا رزق بھی لے کے جاتا ہے، آخرت کا روح کا رزق بھی لے کے جاتا ہے، اور دروازے سے وہ کچھ لے کے چلا جاتا ہے کہ جو اس کے خود کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا، وہ کچھ اس کو یہاں سے عطا ہو جاتا ہے۔ اور یہی مثال ہے حیدر کرار کے ماننے والوں کو اور عالموں کی۔ یہ ذکر حسین، یہ مجلس حسین، یہ شریعت اہل بیت، یہ فقہ اہل بیت ہم تک پہنچی ہے علماء کے ذریعے، کہ اگر وہ نہ ہوتے، تشیع پہ ان کا احسان ہے، تو اس طرح سے ہم مجلس برپا نہیں کر رہے ہوتے اور سچائی کے ساتھ روایتیں بیان نہ کر رہے ہوتے، حق کو بیان نہ کر رہے ہوتے۔ اور پھر میرے مولا خود فرماتے ہیں کہ جب تک عالموں کی جو خصوصیات ان میں پہلی یہ ہے کہ جب تم ان کو دیکھو تو پھر تمہیں یاد آ جائے کہ ہاں میرے اہل مولا کا کردار ایسا تھا، کیونکہ میرے مولا کہتے ہیں کہ اے شیعو تم ہماری زینت بنو، زحمت نہ بنو ہمارے لیے، کہ جب تم راستے میں چلو تو لوگ یہ کہیں کہ ہاں یہ علی کا شیعہ ہے۔ تمہارا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ جب علماء کو دیکھو، مومنین کو دیکھو، تو ان کو دیکھنے سے تم کو اہل بیت یاد آ جائیں، یہ بڑا مومن ہے، یہ مولا کا ماننے والا لگتا ہے، یہ بڑا پاک و پاکیزہ اس کا کردار ہے، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا بات کرنا، اس کی زبان، اس کا کردار ایسا ہے کہ یہ مولا، یہ مومن ہے، مولا کا چاہنے والا ہے۔ اب دوسرا عمل یہ ہو کہ جب وہ گفتگو کرے تو آپ کے علم میں اضافہ ہو، جب وہ باتیں کرے تو زبان سے علم ظاہر ہو رہا ہو، محفل میں بیٹھے تو لوگوں کی ہدایت ہو رہی ہو، جب لوگوں کے درمیان میں بیٹھے تو اپنے کردار سے ان کے کردار کو درست کر رہا ہو۔ علامہ مجلسی بہار الانوار کے خالق، بے شمار حدیث روایت ہے، تشیع پہ ایک بڑا احسان آپ کا۔ آپ کے پڑوس میں ایک شخص ہے کہ کبھی کبھی وہ محفل موسیقی برپا کرتا تھا، اب دولت مند ہے، طاقتور ہے، اب آپ کے محلے میں کہیں گانے بجانے کی مجلس ہو رہی ہو، محفل ہو رہی ہو، آپ کو برا بھی لگ رہا ہے، مگر آپ کو پتہ ہے کہ اوپر تک بہت تعلقات ہے اس کے اوپر تک، وہ ہمیں نقصان پہنچائے گا، ہم اس کو نقصان ظاہر ہی نہیں پہنچا سکتے، اس لیے ہم کچھ نہیں کہتے، کان منگلی ڈال کے پڑے رہتے، کیا کریں، کچھ نہیں کہہ سکتے، طاقتور ہے، بہت طاقتور ہے،
تو آ کر علامہ مجلسی سے طلبہ کہتے ہیں کہ اس کے یہاں رہنے سے پورے محلے میں ایک عجیب ماحول ہو جاتا ہے، رقص موسیقی کی آوازیں آتی ہیں، کیا کیا جائے؟ کہیں گے مجھے لے کے چلو اس محفل میں۔ کہا آپ کیا بات کرتے ہیں؟ ارے آپ کا ایک مقام علامہ مجلسی کا اصفہان میں آج بھی ان کی قبر ہے زائروں کے لیے، ان کے والد کی بھی قبر ہے کہ اگر ایران جائیں تو ان کی قبر پہ بھی واجب ہے کہ جایا کریں اور زیارت کریں اور فاتحہ پڑھیں ان کی قبر پہ اصفہان میں۔ دونوں باپ بیٹے ایک جگہ پہ سو رہے ہیں، تو شاگرد آ کر کہتے ہیں مجھے لے کے چلو۔ کہلے بہت مشکل ہے، لے کر آتے ہیں صاحب خانہ، کہتے ہیں یہ کس کو لے کر آ گئے؟ ظاہر روحانی ہے، یہ کس کو لے کر ہماری محفل خراب کرنے آئے ہو؟ علامہ مجلسی کہتے ہیں تمہاری محفل میں خراب کرنے نہیں، میں ایسے دیکھنے آیا ہوں، بیٹھنے آیا ہوں، میں بھی انسان ہوں۔ تم جب مزے لیتے ہو تو میں بھی دیکھنے آیا ہوں کہ تم لوگ کرتے کیا ہو۔ میں تم لوگ کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا، کوئی واعظ و نصیحت نہیں ہوگی، کوئی تبلیغ نہیں ہوگی، کوئی واعظ نہیں ہوگا۔ چل کے ٹھیک ہے، شروع کرتے ہیں۔ محفل شروع ہوتی، لوگ آتے ہیں علامہ مجلسی کو دیکھتے جاتے ہیں، کہتے ہیں آپ کہاں آ کے بیٹھ گئے؟ کم از کم اتنا تو ان کے دلوں میں شعور تھا کہ ایک مومن بیٹھا، اس کے سامنے ہم برے کام نہیں کر سکتے، یہاں تو ہم پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہتے ہیں، کیا کچھ کرتے ہیں محرم میں۔ موسیقی بھی چل رہی ہے، سب کچھ چل رہا ہے، ایام اعضاء ہے، اپنا کوئی گزر جائے تو پورے سال روتے گزر جاتا ہے، ٹی وی بھی نہیں کھلتا، مگر مولا کا کیسا غم ہے کہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، سب کچھ چل رہا ہے۔ عزیزان گرامی، تو عزیزان گرامی، جیسے علامہ مجلسی داخل ہوتے ہیں محفل میں، لوگ اپنے اپنے کام شروع کرتے ہیں، ان کا صلوات بر محمد والے محمد ان سب لوگوں کا سردار آ کے علامہ مجلسی کے سامنے بیٹھتا ہے، کہتا ہے کہ آغا آپ بہت اچھے ہیں، مومن ہیں، پرہیزگار ہیں، ہم بھی اچھے ہیں۔ کہا کہاں سے اچھے ہو؟ کہا ہماری ایک اچھائی عادت ہے کہ ہم جس کا نمک کھاتے ہیں اسے نمک حرامی نہیں کرتے، ہم بے ایمانی بھی ایمانداری کے ساتھ کرتے ہیں، چوری بھی ایمانداری کے ساتھ کرتے ہیں، چوری میں بھی دھوکہ نہیں دیتے۔ کہ تم سے زیادہ نمک حرام کوئی ہے ہی نہیں۔ کہا کیسے؟ کہا اللہ اور اہل بیت کا نمک کھاتے ہو، سیدہ کے مہر کا نمک کھاتے ہو، اسی کی نمک حرامی کرتے ہو۔ کہا یہ تو سوچا ہی نہیں تھا، یہ کائنات میں جو نمک کھا رہے ہو اللہ کا نمک کھا رہے ہو، مگر اس کی نافرمانی کر رہے ہو، اور آج بڑے آرام سے کہتے ہو کہ ہم تو نافرمانی نہیں کرتے، برے کام بھی ایمانداری سے کرتے ہیں۔ صرف ایک لفظ، وہ ایک لمحہ اتنا بھاری ہوا اس شخص پہ کہ سب اٹھ کے جانے لگے۔ کیا بات کہہ دی کہ ہمارے اندر تو وہ خصوصیت ہے کہ جس خصوصیت کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھتے ہیں، چلو برا کام تو کرتے ہیں مگر برے کام میں بھی برائی نہیں کرتے۔ آج بھی تو یہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ عزیزان گرامی، مجلس عزا حسین میں وہ کچھ سننا پسند کرتے ہیں کہ جس میں مسالے ہوتے ہیں۔ نہیں عزیزان گرامی، نہیں، ہمیں سب کچھ اسی مجلس سے لینا ہے، شفا لینا ہے، صحت لینی ہے، ایمان لینا ہے، تقوی لینا ہے، اور قرآن کے راستے پہ چل کے خدا کا قرب حاصل کرنا ہے، اور یہی منزل ہم کو وہاں تک پہنچا جاتی ہے جہاں دنیا بھی ہماری ہوتی ہے، آخرت بھی ہماری ہوتی ہے۔ صرف ایک چھوٹی سی روایت جو اصول کافی کے اندر ہے، کلینی فرماتے ہیں کہ امام صادق سے روایت کی گئی ہے، کافی گھر میں رکھا کرے، اردو میں ترجمہ، بڑی خوبصورت حدیث و روایتوں کی کتاب ہے، اور بہت متبرک ہے، اور بہت جس کو کہتے ہیں قرآن کے بعد جیسے نہج البلاغہ ہے، صحیفہ سجادی ہے، یہ کتاب گھر میں ہونی چاہیے، ہونے سے ہی برکتیں ہوتی ہیں۔ اور کبھی مشکل درپیش آئے تو اس کو کھول کر اپنے چہرے پہ رکھ بھی لیا کریں، اس کو کھول کے اس کا واسطہ دیکھ کے دعائیں بھی مانگ لیا کریں۔ ابھی وقت اجازت نہیں ہوتا، کسی دن اس اصول کافی کی کتاب کا معجزہ بتاؤں گی کہ کس طرح سے یہ شفا دیتی ہے، لوگوں کو بینائی دے دیتی ہے، لوگوں کو سب کچھ عطا کر دیتی ہے، ہر مرض سے شفا دیتی ہے۔ صرف یہ کہ امام صادق کے کچھ شاگرد ہیں، آپ کے ساتھ جا رہے ہیں، راستے میں دیکھتے ایک جگہ مجمع لگا ہوا ہے، روایت میں ہے کہ ایک جگہ مجمع لگا ہے، مولا پوچھتے ہیں کہ مجمع کیسا ہے؟ صحابی کہتے ہیں کہ ایک ہند سے ایک شخص آیا ہے جو اپنے جادو کی کرامات دکھا رہا ہے۔ کہا کیسے جادو کی کرامات؟
کہا کہ وہ دکھا رہا لوگوں کو مستقبل کا حال بتاتا ہے، دلوں کی بات بتاتا ہے، جادو کرتا ہے. وہ کہا اچھا مجھے لے کے چلو. وہاں جاتے ہیں اور مولا پھر پوچھتے ہیں کہ اس وقت میرے ہاتھ میں کیا ہے. وہ بتاتا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے. ظاہر ہے آپ کے ہاتھ میں خاکی شفا ہوتی ہے. کہا کہ بہشت کی چیزوں میں سے کچھ آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے، بہشت کی چیزوں میں سے ہے. کہا جب تو یہ غیب کا حال بتاتا ہے تو کس طرح سے اس منزل تک پہنچا، وہ کون سی ریاضت کی، محنت کی کہ تجھے یہ مقام حاصل ہوا. کہا کہ میں جب بھی کسی بلند منزل پہ پہنچنا ہو انسان کو اپنے نفس کے خلاف کام کرنا ہوتا ہے. میں اپنے نفس کی نافرمانی کر کے یہاں تک پہنچا. میرا نفس کہتا ہے سو جاؤ، میں جاگتا رہتا ہوں. میرا نفس کہتا ہے آرام کرو، میں کھڑا رہتا ہوں. اور میں 10 سال تک کھڑا رہا پانی میں، ٹھنڈے پانی میں، کیونکہ میرے نفس نے اس کی مخالفت کی اور میں کھڑا رہا. کہا تجھے اس کا یقین ہے کہ جب نفس کی مخالفت کرے گا تو بلند منزل تک پہنچے گا؟ کہا ہاں مجھے یقین ہے. کبھی تو اسلام کے لیے تیری کیا رائے ہے، تیری کیا رائے ہے، تیرا کیا نظریہ ہے؟ کہ اسلام بھی تو نفس کی مخالفت میرا کرتا ہے، میرا نفس مخالفت کرتا ہے. کہا پھر وہی کام کر، تو اسلام لیا، نفس تیرا مخالفت کر رہا ہے تو اسلام لیا، تو نے قول دیا ہے. وہ مولا کے سامنے کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہوتا. اب مولا پوچھتے تو بتا کہ اب میرے ہاتھ میں کیا ہے. وہ قوت و طاقت جا چکی ہوتی ہے. کہا یہ کیا کیا آپ نے، میری وہ ریاضت تمام زندگی کی میرے ہاتھوں سے چلی گئی. کہا جو جس مسلک میں اب داخل ہوا ہے وہاں تجھ کو وہ قوت ملے گی کہ جو قبر میں بھی تیرے کام آئے گی، آخرت میں بھی تیرے کام آئے گی، دنیا میں بھی تیرے کام آئے گی. یہ دنیا میں بھی شفا ہے اور آخرت میں بھی شفاعت ہے. کیونکہ جب تم ہم سے متمسک ہو جاؤ گے تو دنیا کی کوئی جتنی نعمتیں تم کو ملیں گی وہ کوئی چھین نہ سکے گا، وہ کوئی چھین نہ سکے گا. 12 برس گزر گئے، 14 برس گزر گئے. برباد کرنے والوں نے چاہا کہ ذکر حسین کو برباد کر دے. ہوا قبر حسین پر دریا چھوڑ دیا گیا. آج وہ شہنشاہ کا محل جل جلا رہا ہے، ہزاروں لوگ جا کر وہاں پہ زیارت کر رہے ہیں. دشمنی کرنے والوں نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا مگر ذکر حسین بڑھتا رہا، بڑھتا رہا، بڑھتا رہا. اور کس طرح سے قائم ہوا ہے ذکر حسین. آج ان 2 بچوں کا ذکر ہے جو مسلم کے یتیم ہیں، جو در بدر کوفے میں پھر رہے ہیں. بابا بچھڑ گئے، ماں مدینے میں ہے، حسین سفر پہ ہیں، بچے مظلوم. کیا کریں، معصوم بچے، راستہ سجائی نہیں دیتا. اور میرے مولا مسلم نے وصیت میں یہی تو کہا تھا 2 بچے لے کے چلا ہوں، کہیں کھو گئے ہیں، ان کو ڈھونڈ کے مدینے پہنچا دینا، میرے آقا کے پاس پہنچا دینا. میرے آقا سے کہنا آقا نہ آئے، کوفے والوں نے دغا کی، بے وفائی کر دی، آقا نہ آئے. میرے مولا سے کہہ دینا. مگر آپ کی وصیت پر عمل نہ ہوا عزیزو. بچوں کو ڈھونڈا گیا اور ڈھونڈ کے قید خانے میں ڈال دیا گیا. ہائے زندان، قید خانہ، ظلم و ستم. ایک وقت کھانا ملتا تھا، وہی گرم پانی ملتا تھا. دونوں بچوں نے ایک دفعہ کہا کہ ایسا لگتا ہے ساری زندگی ہمارا قید خانے میں ہی نکل جائے گی. ہم زندان بان سے بات کرتے ہیں شاید کوئی رہائی کی سبیل ہو جائے. رات کو زندان بان جب کھانا رکھنے اندر آتا ہے تو کہا تو ہماری کچھ باتیں سنے گا، ہمیں کچھ لمحے تجھ سے باتیں کرنی ہے. کہا کہو. کہا پہلے یہ بتا کہ تو مسلمان ہے؟ کہا ہاں مسلمان ہوں. کہا تو نے رسول کا کلمہ پڑھا ہوگا؟ کہ یہاں پڑھا ہے رسول کا کلمہ. کہا اہل بیت اطہار کی آیت تطہیر پڑھی ہے؟ کہاں پڑھی ہے؟ آیت تطہیر پہچان ہے اہل بیت کی؟ کہا کہ وہی اہل بیت ہم ہیں، اجر رسالت کی جو تفسیر ہے وہ ہم ہیں. کہا ارے بچوں مجھ سے گناہ ہو گیا، میں نے تم لوگوں پہ بہت ظلم و ستم کیا، مجھے نہیں معلوم تھا تم کس گھرانے سے تعلق رکھتے ہو. کہا بس اگر تو چاہتا ہے کہ احسان کرے ہم کو آزاد کر دے اور آزاد کر کے مدینے کا راستہ بتا دے، آزاد کر کے تو ہمیں نجف کا راستہ بتا دے تاکہ ہم اپنے جد کے پاس چلے جائیں، اپنے مولا حسین کے پاس چلے جائیں. رات کا پچھلا پہر دربان نے دروازہ کھول کے راستے کی نشاندہی کر دی. کہا جاؤ بچوں، تمہیں اللہ کے حوالے کیا، تم جاؤ، میں نے آزاد کیا. وہ بچے در بدر پھر رہے ہیں، ٹھوکریں کھا رہے ہیں، کہیں راستہ سجھائی نہیں دیتا. رات کا اندھیرا تھا، بچے راستہ بھول گئے. اب جو صبح کی سفیدی نمودار ہوئی تو کچھ جب سمجھ نہ آیا تو درخت پہ چڑھ کے بیٹھ گئے. ہائے موت اس درخت پہ لے کر آئی تھی. بچے بیٹھے ہیں،
ایک ضعیفہ پانی بھرنے آئی، روایتیں یہ کہتی ہیں کہ پانی میں بچوں کا عکس دیکھا، بچوں سے کہا نیچے اترو، تم کون ہو؟ کہا اہل بیت کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، حکومت وقت کے خوف سے اوپر آ گئے ہیں۔ کہا اس ضعیفہ نے کہا کہ ہم تم کو لے کے گھر چلتے ہیں۔ گھر لائی، خدمت کرنا شروع کیا، لباس تازہ، کھانا تازہ، غذا کھلائی، خدمت کر رہی ہیں، بوسہ دیتی جا رہی ہیں، پیار کرتی جا رہی ہیں، سینے سے لگاتی جا رہی ہیں۔ ہائے بچوں معاف کرنا، تمہاری خدمت نہیں ہو سکی، رات کا پچھلا پہر ہے، بچے ایک دوسرے میں باہیں ڈال کر سو رہے ہیں، اور اس ضعیفہ کا داماد اور اس بدبخت انہی بچوں کو ڈھونڈ رہا ہے۔ گھر میں آتا ہے، ایک لات مار کے دروازہ کھول کر کہتا ہے کہ ارے میں پورا دن تھک گیا 2 بچوں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے، مگر وہ بچے نہیں ملے۔ حاکم وقت نے کہا تھا اگر بچے مل جائیں گے تو بہت انعام ملے گا۔ وہ اپنے کمرے میں سونے کے لیے گیا۔ ہاں وہ بچے جس حجرے میں تھے، خواب میں رسول خدا کو دیکھا کہ بہت جلد اب تمہاری ہماری ملاقات ہوگی۔ بچوں کی آنکھیں کھلی، ایک دوسرے کی گلے میں باہیں ڈال کر زور زور سے رونا شروع کیا۔ بچوں کی گریہ کی آواز اس بدبخت کے کانوں میں پہنچی، حجرے میں آیا، ارے میں پورا دن تم کو ڈھونڈتا رہا، تم میرے گھر میں چھپے بیٹھے ہو۔ بالوں سے پکڑ کے گھسیٹتا ہوا دریا کی طرف چلا۔ ضعیفہ سامنے آئی، اس کو تلوار سے شہید کیا، لے کے چلا دریا پہ، درخت سے باندھ دیا۔ رات بھر بچے روتے رہے، ارے بدبخت تو ہم کو نہ قتل نہ کر، ارے ہم کو مدینے پہنچا دے، ہم اپنے امام حسین سے تم کو بہت انعامات دلوائیں گے۔ مگر اس نے کہا نہیں، مجھے تو بادشاہ سے انعام لینا ہے، مجھے تو اپنے ضیاء سے خلعت لینی ہے۔ صبح کی سفیدی نمودار ہوئی، کہا کہ بچوں تیار ہو جاؤ قتل ہونے کے لیے۔ اہل بیت کے گھرانے کے بچے 2 رکعت نماز کی اجازت لی، نماز پڑھی۔ اب وہ آگے بڑھ کے چاہتا ہے کہ بڑے کا سر قلم کرے، چھوٹا اس کے اوپر گر پڑتا ہے، کہتا پہلے مجھے قتل کرو۔ کبھی بڑا چھوٹے بھائی کے اوپر آ جاتا ہے، مجھے قتل کرو۔ ارے اسی طرح سے تلوار چلی، ایک بھائی کا سر قلم ہوا، دوسرے کا سر قلم ہوا، ارے اس نے بالوں سے سر کو اٹھایا اور جسم کو دریا میں پھینک دیا۔ بس یعلم الذین ظلموا